اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین پھر بھی ذرا بلند تر صلوات یہ ماہ رمضان ہے، چونکہ آج کی رات شب شہادت ہے، تو اس میں یہی مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ روزہ بھی رکھے اور سال کے بعد یہ شبیں آتی ہیں، صاحب عزا انتظار میں رہتی ہیں کہ بابا کی وفات کی رات کب آئے اور صف عزا بچھائی جائے۔ آج صف عزا پر تمام معصومین تشریف رکھتے ہیں، تو آج کی رات سے انشاءاللہ یہاں مصائب بھی پڑھا جائے گا، مصائب بھی پڑھیں گے۔ آج شب ضربت ہے، یہ ابن ملجم ملعون یہی کہتا تھا کہ میری ضرب کاری لگی ہے، جن بیویوں کی کبھی آواز باہر آئی نہیں، آج ان کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ذرا بلند تر صلوات پڑھیں جی، اللہم صل علی محمد وآلہ۔ کل جہاں بات ختم ہوئی وہ ہم نے مالک پر بحث کی کہ مالک یوم الدین، اس یوم الدین میں جو مالک کی لفظ کا تصور ہے یہ کن کن معنوں کے لیے آ سکتا ہے۔ کل مالک ختم ہوا، آج یوم الدین جزا کا دن۔ جزا کل بیان کریں گے کہ جزا اور سزا کیا ہوتی ہے، بدلہ کیا ہوتا ہے، عوض کیا ہوتا ہے، اس میں کتنا عدل چاہیے اور حاکم کو کتنا عادل ہونا چاہیے، وہ کل بیان کریں گے۔ آج صرف یوم کو بیان کرنا ہے کہ یوم کیا ہوتا ہے۔ کتنے کتنے یوم ہیں کہ خالق نے ان دنوں کو یاد کرایا ہے۔ دیکھیں میں کیا لفظ کہہ رہا ہوں، کتنے کتنے دن ہیں، خدا جانے وہ کتنی اہم تھے جنہیں اللہ نے یاد کرایا ہے۔ وہ اہم تھے تبھی تو یاد کرایا ہے، اور جن کے یاد کرانے کے لیے اللہ کہے کہ یاد کراؤ تو ہمیں یاد رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے؟
یاد کرائے اسی لیے گئے ہیں کہ ہم انہیں یاد رکھیں. بس ایک لفظ کہہ کے اسے انشاءاللہ ابھی بحث کرتے ہیں کہ خالق نے کتنی نام کتنی یوم یاد کرائے. 223 مرتبہ لفظ یوم قرآن میں آئی ہے. 223 مرتبہ. اب اگر انہیں جمع کریں تو 7 بنتا ہے. معلوم ہوتا ہے اللہ کی اکائی انہی 7 سے شروع ہوتی ہے. اب آپ سمجھ گئے ماشاءاللہ. اکائی ہماری اکائی 10 سے شروع ہوتی ہے اور خالق کی اکائی 7 سے شروع ہوتی ہے. معلوم ہوتا ہے خالق نے بغیر کسی منصوبے کے، ایسے نہیں ہے، قرآن بہت بڑے منصوبے کا نام ہے، بہت بڑے ایک راز کا نام ہے جس میں تمام رموز. یقین فرمائیں ایک میں لفظ کہہ کے اور بہت بات تو آگے نکل گئی. پورے قرآن میں جہاں جہاں آل محمد سے متعلق آیات آئی ہیں ان میں اگر آپ نقطوں کو بھی جمع کریں یا ان میں 12 آئیں گے یا 5 آئیں گے یا 14 آئیں گے. اور نہیں فرمائیں. اسی لیے اسی وجہ سے تو یہ ہے کہ یوم پورے قرآن میں، بس بات شروع ہوگی جناب، 223 مرتبہ اس یوم کی لفظ قرآن میں مکرر آئی، بار بار 223 مرتبہ. یوم کے کیا معنی ہیں؟ یوم زمانے کی ایک معین مقدار کا نام ہے یوم. خدا کے لیے توجہ فرمائیں. آج صرف یوم، کوئی دوسری بات ہوگی نہیں، صرف یوم. ایک وقت کی، وقت بھی عربی کی لفظ ہے، عربی کی لفظ ہے، وقت بھی عربی کی لفظ ہے. یوم ایک معین زمانے کی مقدار، کہا گیا مقدار معین کا نام ہے یوم. ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو مقدار زمانے کی مقدار معین کا نام ہے یوم. یوم ایک ایسی لفظ ہے کہ جب تک اس یوم میں رات اور دن دونوں شامل نہ ہوں یوم مکمل نہیں ہوتی. سبحان. رات بھی شامل ہونی چاہیے اور دن بھی شامل ہونے چاہیے. میں اتنا پھر ضرور کہوں گا کہ یوم کے لیے جتنے حصے دن کے ہوں گے اتنے حصے رات کے ہونے ضروری ہیں، تب جا کے یوم مکمل ہوتا ہے. اب کتنی یوم ہیں جو قرآن میں یوم آئے ہیں. اب میں ذرا یوم گنتا ہوں. اب توجہ فرمائیں. پہلا یوم آج یوم الدین، تصور خود فرماتے جائیں. یوم الدین. نمبر 2 یوم الخروج، اسے یوم الانصاف کہتے ہیں. دیکھیں توجہ نہیں فرمائی. یہ یوم الدین یوم العدل کہلاتا ہے. یوم الانصاف حساب و کتاب کا دن کہلاتا ہے. تھوڑا سا میرے ساتھ ذہن ملائیں. یوم الدین. نمبر 2 یوم الخروج، خروج سمجھ رہے ہیں؟ یوم الخروج. آگے ہے جناب یوم التناد، ندا دینے والا دن، جب جہنمی ندا دیں گے جنتیوں کو. نادا اصحاب النار اصحاب الجنت، اسے کہتے ہیں یوم التناد. آگے آتا ہے یوم الظلہ، سائے والا دن. ظلہ، ذلہ نہیں، ظلہ سائے والا دن، یوم الظلہ.
یوم التناد، یوم الجمع، جہاں تمام جمع ہوں گے۔ اس دن ہوگا یوم الطلاق، تے لام الف کا، میں نے پورا اشرا پڑھا اس پر، یوم الطلاق، ملاقات کا دن، جہاں بچھڑے ہوئے لاکھوں سال کے ملیں گے۔ لِيُنذِرَ یوم الطلاق، یہ اس کو کہتے ہیں ملاقات کا دن، یوم الطلاق۔ اس کے بعد آتا ہے یوم التغابن، اللہ، یوم التغابن۔ اس کے بعد آتا ہے یوم الحسرت، یہ میں ضرور کہوں گا آپ کے لیے، اس دن یوم الحسرت کے لیے سرکار فرماتے ہیں کہ وہ دن ہوگا کہ لوگ حسرت کریں گے۔ کیا حسرت کیسے ہوگی؟ پوچھا گیا مولا سے، فرمایا کہ جنہوں نے برے عمل کیے ہیں وہ حسرت کریں گے کاش کے نہ کیے ہوتے۔ اللہ اکبر، برے کام کرنے والے کیا کریں گے؟ حسرت، کاش کے نہ کیے ہوتے۔ اور دوسرے مومنین حسرت یہ کریں گے کہ کاش کہ ہم نے عمل کم کیوں کیا ہے، کہ یہ عمل ہم زیادہ کرتے، کم کیوں کیا ہے۔ اپنی کمی پہ حسرت کریں گے، وہ نہ کرنے پہ حسرت کریں گے، اور یہ کم عمل کرنے پر حسرت کریں گے۔ اسے کہتے ہیں یوم الحسرت۔ آگے ہے یوم الآزفہ، یوم البطشۃ الکبریٰ، یوم الحاقہ، یوم القارعہ، یوم الطاغیہ۔ یہ دن ہیں جو خالق نے جن دنوں کی یاد دہی فرمائی ہے کہ ان کو یاد رکھو، اور یاد کرو بھی، کراؤ بھی، رکھو بھی۔ پھر بحث کریں، دیکھ سنتے آئے گا، ذرا برہم تر صلوات پڑھ دیجیے، اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ۔ اس کے بعد آتے ہیں یوم، ہمارے کتنے یوم ہیں؟ 7 یوم ہیں۔ ان یوموں کے دن کیسے رکھے گئے؟ یہ تو ہماری اردو میں آتا ہے، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، سبت، یہ جمعرات، جمعہ، یہ تو ہماری اردو کی لفظ میں آتی ہے، ان کے نام آتے ہیں۔ عربی میں ان کے کیا نام ہیں؟ ہفتے کا نام ہے سبت، اتوار کا نام ہے احد الف دا، پیر کا نام ہے اثنین، منگل کا نام ہے ثلاثہ، بدھ کا نام ہے اربع۔ ثلاثہ مانے 3، اثنین مانے 2، اربع مانے 4۔ 4 نام ہے، اربع 4۔ آگے ہے خمیس، یوم الخمیس، خمیس لشکر کو کہتے ہیں۔ آگے ہے یوم الجمعہ، اجتماع کا دن۔ یہ جو 7 دن ہیں، 7 کے 7 دن ہمارے 14 معصومین سے منسوب ہیں۔ توجہ فرمائیں بابا، توجہ فرمائیں۔ ان 14 کے ناموں پر یہ نام رکھے گئے ہیں۔ پہلا نام یوم السبت، یہ سرکار دو عالم کا نام ہے۔ اس دن حضور پاک کی زیارت پڑھی جاتی ہے۔ سبت والے سین بے تے سبت، سبت سرکار دو عالم کا نام پر یہ نام ہے۔ آگے آتا ہے یوم احد، دیکھیں وہ بھی احد ہے، اس کا نام بھی احد ہے۔ یہ پورا میں نے 6 مجالس پڑھی تھی بی بی پاک پر۔ یہ ابھی رضویہ میں جب جماعت ثانی میں اسی عہد کے اوپر احد کے معنی اللہ احد ہے، لیکن یہ بھی احد ہے۔ یہ احد اس کا نام اس لیے ہے کہ اس احد کی نسبت جناب علی اور جناب فاطمہ سے ہے۔ اللہم صلی علی یا علی یا محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ احد کی جو نسبت ہے کن کی طرح منسوب ہے؟ جناب علی اور جناب سیدہ طاہرہ۔ اور احد، میں یقین سے جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، اللہ کی احدیت ہی
तब मुकम्मल होती है अगर फातिमा ना होती, अगर जनाब सैयदा पाक बीबी या ना होती, उसकी अहदियत मुकम्मल ही ना होती। इसलिए तो उसने कहा था लम यलिद फलम यूलद। फिर ऐसी कोई जात होनी चाहिए जिसका शौहर भी हो, बाप भी हो और बेटे भी हों, ताकि वो लाशरीक भी हो जाए, लम यलिद वलम यूलद भी हो जाए। तो जो फरमाए देर बुलंद फरमाया करेंगे। ये मैंने बयान किया जब, तो ये अहद की लफ्ज़ किसके लिए आई है? जनाब सैयदा पाक के लिए, बिस्मिल्लाह। और सरकार अली अलैहिस्सलाम के लिए, उनकी मुनासबत से इसका नाम रखा गया अहद। आगे आता है जनाब इस्नैन। इस्नैन के माने दो। ये दो क्या नाम है? गौर नहीं फरमा रहे। अब तो पता लगता है ना, वजन बता रहा है। इस्नैन का वजन बता रहा है कि कोई हसनैन है। अब इस्नैन के माने दो। ये दो कौन है? इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये दो हैं। नाम हसन। इस्नैन, कभी गौर फरमाया, इस्नैन के माने दो, नाम भी नहीं है, हैं भी दो। सुभान अल्लाह। मालूम होता है जब भी रोजाना उठो इन्हीं 14 ही को तो याद करते रहो। ये दिन बनाए क्यों? इन्हीं 14 के लिए तो खालिक ने बनाए। इस्नैन वजन है सरकार हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इस्नैन। आगे आगे जरा मंगल, जिसे कहते हैं सलासा। सलासा के माने तीन। अब दुनिया ढूंढे वो तीन कौन है? सलासा के माने तीन। ये तीन कौन है? अब तीन इनमें जनाब सज्जाद, जनाब बाकिर अलैहिस्सलाम, जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इन तीनों नामों की बिना पे मंसूब हुआ कौन? सलासा मंगल। जनाब बाकिर, जनाब इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन, जनाब बाकिर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। ये तीन के लिए। आगे आ गया जनाब अरबा। खालिक ने 14 कैसे मुकम्मल किए हैं? अरबा 4। अब बुद्ध का नाम है अरबा। अरबा के माने 4। अब इन 4 में कौन आते हैं? इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, अली नकी अलैहिस्सलाम। ये 4 नाम आए, बुध का दिन मुकम्मल हुआ। सुभान अरबा इन 4 के लिए। अब आगे आता है जनाब यौमुल खमीस। खमीस के माने लश्कर। ये है इमाम हसन अस्करी लक़ब है। अस्कर ही तो लश्कर को कहते हैं ना। और नहीं फरमा रहे। इसलिए सरकार का लक़ब अस्करी भी है। मुतवक्किल ने जब इमाम को मरूब करने के लिए, माज़अल्लाह मरूब करने के लिए अपना ख़ास लश्कर आगे से गुजारा ताकि इमाम मरूब हो जाए। अब दुनिया की अपनी ज़हनियत है, हुज्जतुल्लाह अगर मरूब हो जाए तो वो हुज्जत होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। जब लश्कर गुजारा तो सरकार ने देखा तो सरकार समझ गई कि मुझे मरूब करने के लिए सरकार ने मुतवक्किल को बुलाया। करीब जब आया तो सरकार ने फरमाया मेरी उंगलियों में देखो। बस उन उंगलियों में वो लश्कर देखा। मुतवक्किल ने कि मदहोश होके कहता है मौला ये लश्कर कहाँ है? फरमाया इन्हीं के तो हम इमाम हैं। इसीलिए सरकार का नाम हो गया जनाब अस्करी। अस्करी अस्कर से, खमीस के माने लश्कर के होते हैं कि कितनी मुनासिबत से देखे नाम आ रहे हैं। आगे आता है यौमुल जुमा। ये इज्तिमा से है।
اور یہ منسوب ہے امام زمانہ سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان. یہ جب تشریف لائیں گے ساری کائنات. اسی لیے یوم الدین اور یوم الانصاف میں کیا فرق ہے فرمائیں. یوم الدین تو عدل کا دن ہوا. انصاف کا دن کون سا ہو؟ یہ انتقام. ابھی یہ یوم الخروج جسے رجعت کہتے ہیں. رجعت. رجعت ہوگی یا نہیں؟ رجعت ہوگی اور یقیناً ہوگی. یہ دوبارہ ہم جو مومنین ہیں انشاءاللہ قبروں سے کیا ہوگا؟ اٹھائے جائیں گے جب امام زمانہ تشریف لائیں. اللہ کرے ہم ایسا معیار کو رکھ کے مریں عقیدہ کہ امام ہمارا نام اس فہرست میں آ جائے. رجعت ہوگی. رجعت اس کو کہتے ہیں یوم الانصاف. اور اس دن جب مومنین رجعت ہوگی چہرے کیسے ہوں گے؟ جناب علی امیر ہیں ان چہروں کے جو غرر المحجلین چمکتے ہوئے چہروں والوں کے. ہمارے چہرے چمکتے ہوئے انشاءاللہ اس وقت ہم امام کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو. اچھا چلو. ابو حذیل ایک شخص ہے. ابو حذیل دیکھیں ابھی بیٹھے دیر میں آیا. یہ پروگرام میں نہیں تھا. ایک مومن طاق تھے. علم کلام میں امام نے اس کا نام رکھا تھا مومن طاق. تو الف کاف تا یعنی جو بھی بیان کرتے تھے عین نشانے پہ تیر لگتا تھا اور وہ فوراً جو شاید دوسرا مقابل والا ہوتا تھا فوراً ہی شکست کھا جاتا تھا. اس لیے ان کا نام تھا مومن طاق. جب یہ رجعت کی بات آئی تو ابو حذیل ایک شخص ہے. اس نے کہا سرکار مجھے اتنے پیسے دے دو. مومن طاق سے کہا جب رجعت ہوگی میں وہاں آپ کو پہنچا دوں گا. اور نہیں فرما رہے. اس نے ایک قسم کا طنز کیا کہ جب رجعت ہوگی اٹھیں گے تو سارے ہی وہاں میں آپ کو دے دوں گا. مجھے اتنا قرض دے دیں رجعت والے دن دے دیں گے. تو مومن طاق نے فوراً فرمایا دینے میں مجھے کوئی حرج نہیں میں دے تو دوں گا لیکن یہ مجھے تسلی کرائیں کہ جب تیری رجعت ہوگی شکل تیری یہی ہوگی. تیری شکل یہی ہوگی. مجھے یہ تسلی کرا دیں پھر تمہیں دے وہ فوراً خاموش ہو گیا. تو سمجھ گیا کہ جو یہ بھی میں نے ہٹ کیا تو تم نے یہ فرمایا کہ جو دشمنان علی ہوں گے وہ اپنے چہروں میں آگ اٹھیں گے ان کی رجعت ہی نہیں. ذرا بلند صلوات پڑھیں گے. اللہ ایام. اب میں نے اس پہ پورے اشرے پڑھے ہیں یہی کراچی میں ہی. والذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. وہ ذات کہ جس نے 6 دنوں میں آسمان و زمینوں کو پیدا کیا. کتنے دنوں؟ 6 دنوں میں آسمان و زمینوں کو پیدا کیا. اصول کافی کی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام محمد و آل محمد سرکار نے فرمایا کہ یہ 6 دن سرکار نے فرمایا کہ پہلا دن اتوار. اس اتوار والے دن اللہ نے خیر کو خلق فرمایا. گھبرائیں نہیں صرف یوم ہے اس لیے گھبرائیں نہیں آپ کیونکہ اسی پہ بحث کریں. خیر کے معنی خیر کو خلق فرمایا اتوار والے دن. یہ جو احد کا دن آتا ہے احد کا دن ہے نا اتوار اس دن خیر کو خلق فرمایا تو معلوم ہو گیا خیر خلق ہے شر
خلق نہیں، فعل ہے۔ توجہ فرمائے بابا، توجہ فرمائے، بات طے ہوگی بابا، ابھی فیصلہ کرتے ہیں۔ خیر مخلوق ہے، شر فعل ہے، فعل کا فاعل ہوتا ہے، مخلوق کا خالق ہوتا ہے۔ توجہ فرمائے بابا، اللہ خیر کا خالق ہے، شر فعل ہوتا ہے، شر کا فاعل ہونا ضروری ہے۔ تو بات تو یہی سے طے ہو گئی، جب شر کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے تو خیر ہی و شر ہی ویسے ہی غلط ہو گیا۔ کہ خیر بھی وہاں سے ہے اور شر بھی وہاں سے ہے، غلط ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ دیکھیں بابا مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ، یہ کہ اللہ جانے ان کو کیوں نہیں عقل آتی۔ بابا خیر خیر مخلوق ہے، شر فعل ہے، فعل کے لیے فاعل ہونا ضروری ہے۔ شیطان کا وجود خیر ہے، اس کا فعل شر ہے۔ ماشاءاللہ شاہ جی، شیطان کا وجود خیر ہے، فعل اس کا شر ہے۔ یہ جو شر بنا ہے وجود کی وجہ سے نہیں، فعل کی وجہ سے۔ آگ کا وجود خیر ہے، آگ لگانا بھی خیر ہے، لیکن نیت دیکھنی ہے، اگر غلط نیت سے لگائی ہے بہت پرواہ ہے۔ لگاتا نہ شریر ہوتا، آگ کا تو قصور ہی نہیں ہے، آگ تو شر ہے ہی نہیں، شر بنایا ہے شریر نے، نہ شرارت کرتا۔ زیادہ اللہ تو اللہ نے خیر کو پیدا کیا، خیر مخلوق ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ شر فعل ہوتا ہے، شر مخلوق نہیں ہے۔ اب جناب یہ ہوا کہ ایک مامون رشید ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا ایک قاضی تھا جس کا نام تھا قاضی محمد یحییٰ ابن اقسم۔ اکثر وہ بیٹھتا تھا، یہ محفل کرتے تھے۔ ایک دن یہ آیا، سارے علماء بھی بیٹھے ہیں، قاضی سلطنت یحییٰ بھی بیٹھا ہے۔ جب بیٹھے تو مامون نے یحییٰ سے خود پوچھا، یہ بھی اس وقت بڑے اپنے عالم کہلاتے تھے، مامون نے کہا کہ یحییٰ بتاؤ تم عالم ہو کہ اعلان رسالت کے بعد، توجہ فرمائیں، جب سرکار دو عالم نے اعلان رسالت فرمایا، انا خاتم المرسلین یا انا نبی اللہ یا رسول اللہ، جب رسول اللہ کا اعلان فرمایا، اعلان رسالت فرمایا، مامون نے کہا یہ بتا کہ یحییٰ اس وقت سب سے
بڑی خیر کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ جب سرکار دو عالم نے اعلان رسالت فرمایا تو سب سے بڑی خیر کیا تھی؟ یا نے فوراً کہا تصدیق رسالت۔ اور نہیں فرما رہے، بات ہی ختم ہو گئی بابا۔ میں کتنی بڑی بات ہو گئی ہے، غور نہیں فرما رہے جناب۔ معلوم ہے جو تصدیق رسالت کرے گا وہی تو خیر ہوگا، اسی کے لیے تو کہا جاتا ہے حی علی خیر العمل۔ غور نہیں فرما رہے۔ انہی کے آپس کی باتیں ہیں، یا ہمارا تو کوئی آدمی یہاں موجود ہی نہیں ہے، یحییٰ بھی اس کا قاضی سلطنت ہے، مامون بادشاہ اس وقت کا، آپس میں وہ باتیں کرتے ہیں۔ اچھا ہوا کہ لکھنے والوں نے یہ واقعہ لکھ دیا، ہم تک پہنچ گئے، اچھا ہوا۔ ہمارا اس میں کوئی آدمی انوالو نہیں ہے، ہاں کوئی کہے کہ شاید انہوں نے بنایا ہے۔ اب جناب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے بھی تو ایک دوسرے سے پوچھنا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جب اعلان رسالت ہوا تو سب سے بڑی خیر کیا تھی؟ چونکہ یہ اتنے بڑے روب ضابط والے تھے، جواب دینا ضروری تھا۔ فوراً اس نے کہا کہ اس وقت تصدیق رسالت سب سے بڑی خیر تھی۔ فوراً مامون نے کہا بتاؤ پھر تصدیق رسالت کس نے کی؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ جناب علی نے، ابھی عمر مبارک 13 سال سرکار کی، 13 سال کی عمر میں تصدیق رسالت فرمائی جناب علی نے۔ جب کہا نا جناب علی نے، فوراً یحییٰ نے کہا ہاں تصدیق تو کی، لیکن ان کی عمر مبارک اس وقت چھوٹی تھی، کسی اور بزرگ نے تصدیق کی۔ چلو بولو انہی کی بات ہو رہی، ہم اپنی تھوڑی کر رہے ہیں۔ یہ کہا تو فوراً اچھا تو پہلے کیوں کہا تو نے کہ جناب علی نے تصدیق کی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یحییٰ نے کہا جب تصدیق اس نے مکمل کی ہے تو پہلے ان کا نام کیوں لیا؟ کہنے کہ سرکار ہے ہی پہلے ان کی، مجبور ہو گیا جناب۔ دیکھیں حق کیسے مجبور کرتا ہے۔ میں نے نام اس لیے لیا ہے کہ پہلے کی ہی انہوں نے ہے، اگر کسی اور نے بھی کی ہے تو بعد میں ہوئی ہے، پہلے تصدیق جناب علی نے کی ہے۔ چونکہ ان کی عمر مبارک ذرا تھوڑی تھی، چھوٹی تھی، فوراً مامون نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ رسول خدا نے جو اعلان فرمایا کس کی طرف سے فرمایا؟ اللہ کی طرف سے۔ اور جناب علی نے جو تصدیق رسالت فرمائی ہے اس مشیت کے تحت فرمائی ہے۔ کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ علی کی عمر کتنی ہے؟ اور نہیں فرما رہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تصدیق کے لیے عمر کی ضرورت نہیں، عصمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور نہیں فرما رہے۔ ہم اگر اس میں کوتاہی کریں تو پھر واقعہ تو پورا بیان نہ ہوا، پھر ہماری اپنی کوتاہی ہوگی، واقعہ پورا بیان کر۔ پھر مامون نے اسے کہہ دیا برملا۔ اس کا مقصد ہے جناب علی کا اس عمر میں تصدیق رسالت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب علی کو اس عمر میں وہ کمال مل چکا تھا جو بوڑھوں کو بڑھاپے میں بھی نہیں مل سکتا۔ اتوار کو یوم الخیر، خیر کو پیدا کیا، اور یوم اثنین زمینوں کو پیدا کیا۔
سبحان اللہ، زمین پیدا ہوئی، منگل والے دن زمین والے اور ان کا رزق پیدا ہوا۔ اللہ، جو بدھ اور جمعرات آسمان والے آسمان پیدا ہوئے، اور جمعے والے دن آسمان اور ان والے اور ان کا رزق پیدا ہوا۔ آسمان والوں کا رزق جمعے والے دن ہے، اور ہمارا جو رزق ہے وہ منگل والے دن۔ غور نہیں فرما رہے، پھر منگل کن کے صدقے میں رزق ملے گا؟ کن کے صدقے؟ ذرا بلند تر صلوات پڑھیں، آگے بڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لمبی باتیں ہیں جناب۔ زمانے کی دو قسمیں، اب تھوڑا سا علم کلام کی طرف سے آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک زمانے کی، یہ رات دن یوم جسے کہتے ہیں، زمانہ کہتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں، زمانی اور غیر زمانی۔ توجہ فرمائیں، زمانے کی دو قسمیں، زمانی اور غیر زمانی۔ زمانی یعنی جو زمانے میں آتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو غیر زمانی، جو زمانے سے پہلے ہیں۔ تو آپ نے غیر کی لفظ سے گھبرا گئے آپ۔ زمانی جو زمانے میں آتے ہیں، غیر زمانی جو زمانے سے پہلے آتے ہیں۔ پھر غیر زمانی کی دو قسمیں ہیں، دہری، سرمدی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایسا زمانہ جو زمانے سے بھی پہلے ہو، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک دہری اور ایک سرمدی۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، معلوم ہوتا ہے دہر زمانے سے پہلا زمانہ ہے، جو زمانی نہیں ہے۔ یہی تو میں فیضا بابا، یہ جو دہر کا پیریڈ ہے، یہ وقت ہے، یہ ہے غیر زمانی، زمانے میں نہیں آتا، زمانے سے پہلے ہے۔ اس زمانے کے، اس دہری زمانے کو کہتے ہیں زمانہ ربوبیت۔ زمانہ ربوبیت، یہ وہ زمانہ ہے، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں پیدا کیا آسمان و زمینوں کو۔ ابھی تو آسمان و زمین تو بن رہے ہیں، ہمارے دن تو ابھی بنے نہیں۔ آسمان بھی بنیں گے، پھر سورج بھی بنے گا، جب یہ چلیں گے پھر یہ ہمارے زمانی دن بنیں گے۔ اللہ نے تو 6 دنوں میں پیدا جو کیا، اس سے پہلے پیدا کیا۔ معلوم ہوتا ہے یہ دن نہیں ہے، کوئی اور دن ہے خالق، اور دن ٹھیک ہے نا۔ 6 دن یہ تو ہمارے ہوئے نا، جو رات دن جب شروع ہوا یہ تو ہمارے دن ہوا۔ ان سے پہلے جو دن ہیں یہ کن کے دن ہیں؟ یہ ہیں دہری زمانہ، دہری دن، ربوبیت کے دن۔ چونکہ ربوبیت کے لیے تدریج ضروری ہے، رب ہوتا ہی وہی ہے جو کمال تک آہستہ آہستہ پہنچائے۔ غور نہیں فرمایا؟ اس لیے خالق کو آسمان و زمین خلق کرنے میں 6 دن لگے۔ یہ 6 دن خدا کے لگائے ہیں، خدا کے 6 دن لگائے تو 6 دنوں میں محدود ہو جائے گا۔ پھر کوئی تو ایسا رب بنائے وہ ان کو آہستہ آہستہ بنا کر پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ ہو گیا، ان کو یعنی کہتے ہیں زمانہ ربوبیت۔ اس کا دوسرا نام ہے زمانہ دہری۔ یہ دہری زمانہ ہمارا 1000 سال، دہری زمانہ 1 دن کا الف سنۃ مما تعدون، ہمارا یہ جو دن ہمارا 1000 سال، اور ربی دن 1000 سال، اس کا 1 دن۔ 1 دن کون سا؟ دہری دن، ربی دن، ربی 1 دن ہمارا 1000 سال۔ جب یہ سارا علوم، یہ جو کچھ ہے،
یہ جب سارے علوم پہنچیں گے یوم الہی میں قیامت والے دن، وہاں ربوبیت ختم، غور بھی فرما رہے ہیں، جب یہ زمانہ ختم ہو جائے گا، ربوبیت کا زمانہ ختم، اب کیا شروع ہوگا؟ الوہیت کا زمانہ، جسے کہتے ہیں یوم الہی۔ یوم الہی جب شروع ہوں گے تو وہ یوم الہی کتنا ہوگا؟ وہ یوم الہی ایک دن 50,000 سال کا، 50,000 سال کا ایک دن۔ اور کن کا دن ہوگا؟ وہ بھی دہری دن، دہری ہمارا دن 1000 سال اور دہری ایک دن۔ اب وہی ایک دن 1000 سال، الہی ایک دن، الہی کیا بن جائے گا؟ ایک دن۔ اللہ کا ایک دن دہری زمانے کے 50,000 سال کے برابر۔ اب سرکار فرماتے ہیں کہ جب میدان حشر ہوگا، الہی دن شروع ہوں گے، وہاں 50 حقبے ہوں گے، حقبے ہے حلوے والی قاف دو نقط پہ، حقبے، حقبے نہیں خیال کرائے، حقبے، حقبے کے معنی ہوتا ہے وقفے، 50 وقفے ہوں گے، ہر وقفہ 50,000 سال کا ہوگا۔ اللہ، 50,000 سال کا۔ یہ زمین جس پر آپ تشریف رکھتے ہیں، کیا قرآن کہتا ہے؟ یوم تبدل الارض خیر الارض والسماوات مطویات بیمینہ۔ یہ زمین، یہ جو ہے آپ تشریف رکھتے ہیں، یہ زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی۔ اس میں نہ دریا ہوں گے، نہ اس میں درخت ہوں گے، نہ اس میں پہاڑ ہوں گے، زمین بدل دی جائے گی۔ یہ پوچھ لیا مولا وہ زمین کیوں بدلی جائے گی؟ فرمایا اللہ ایسی زمین سے بدل دے گا نہ جس پر کوئی گناہ ہوا ہو، نہ کوئی ظلم ہوا ہو۔ اللہ جانے ہم کتنے ظالم ہیں۔ اس زمین پر، اس زمین کو بدل دے گا، کیسے بدل دے گا؟ جہاں نہ کوئی ظلم ہوا ہو، نہ کوئی گناہ ہوا ہو۔ پوچھا گیا مولا یہ بدل کیوں دے گا؟ فرمایا اس دن تو اللہ کا عین عدل جاری ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے عدل کے لیے مقام کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ یا عادل نے فیصلہ ہے، اس کا منبر بھی ایسا ہونا چاہیے، معصوم ہونا چاہیے۔ تو وہ کیا ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر۔ اور کتنے وقفے ہوں گے؟ 50۔ تو صحابہ کرام تو گھبرا گئے، مولا ایک وقفہ 50,000 سال کا۔ آپ سن کے گھبرا رہے ہیں نا، سرکار تعلق کے سامنے وہ گھبرانے لگے۔ مولا 50,000 سال کا وقفہ، ہاں فرمایا 50,000 سال کا وقفہ۔ مولا اتنا وقفہ؟ فتبسم رسول اللہ، اللہ اکبر، سرکار دو عالم نے تبسم فرما کے کہا کیوں گھبرا رہے ہو اتنے وقت؟ ہاں ہاں اتنا وقفہ سرکار، اور 50 وقفے، اور ایک وقفہ 50,000 سال کا۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا وہ مومنین کے لیے 50,000 سال کا وقفہ اتنی دیر کا لگے گا جتنی دیر میں تم 4 رکعت نماز پڑھ لیتے ہو۔ اب تو خوش ہونا چاہیے۔ کتنے؟ محمد و آل محمد۔ اب یہاں فلسفے کی بحث کروں یا ابھی یہ قرآن کو چلائیں؟ گھبرا تو نہیں رہے نا؟ اب جناب چھوٹی سی بات ذرا کر کے پھر وہ کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں، تاکہ جناب ایک تسلسل یکدم ایک جیسا ہو تو وہ ذرا ذہنی طور پہ گھبراہٹ ہوتی ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، وہ دن جس دن سور پھونکا جائے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یوم کہا یا نہیں؟ یوم ینفخ فی الصور، سور پھونکا جائے گا۔ کون پھونکے گا سور؟ اسرافیل، جناب اسرافیل سور پھونکیں گے۔ ففزع من فی السماوات ومن فی الارض
الا من شاء اللہ. میں پھر بحث کروں کہ گھبرا نہ جائے، مجھے آپ کی گھبراہٹ ہوتی. دیکھیں ذرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب اس جسم کے لیے جلدی سے 2 منٹ میں بات ختم کر. اس جسم کے لیے فنا ہے، موت نہیں ہے. مادے کے لیے فنا ہوتی ہے، موت نہیں ہوتی. یہ مادہ ہے، یہ دیکھیں مادہ آپ کے سامنے یہ نظر آ، مری بھی ہے مادہ بھی ہے. اس کے لیے موت نہیں، اس کے لیے فنا ہے. یہ گل سڑ جائے گا، اسے کیڑے کھا جائیں گے، خاکستر ہو جائے گا، ہو جائے گا، ہو نہیں جائے گا. اللہ نے ہمیں بقا کے لیے پیدا کیا ہے، فنا کے لیے نہیں. کئی مرتبہ میں نے بیان کیا، اللہ نے ہمیں بقا کے لیے پیدا کیا، فنا کے لیے نہیں. جب فنا کے لیے نہیں، ہمیں بقا کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر مولا کوئی ایسا نسخہ تو بتانا اس کو ہم استعمال کریں. کفن تو بجائے خود، یہ جسم بھی خراب نہ ہو، کفن بھی میلا نہ ہو. فرمایا وہ نسخہ یہ ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہید. کتنی واقعات آپ کے سامنے. جناب جابر بن عبداللہ انصاری، جناب حذیفہ یمانی، ان کی وہ فوٹوز بھی موجود ہے اس وقت. کتنی 100 سال کے بعد جب بغداد سے نکال کر انہیں مدائن میں دفن کیا گیا تو مہندی جو لگی ہوئی تھی وہ بھی خراب نہیں ہوئی تھی. میں کیا کہہ رہا ہوں، میرے پاس تصویریں موجود آپ کے پاس بھی ہوں. یعنی مہندی لگی ہوئی، کفن بھی میلا نہیں ہوا. تھوڑا سا کدال پاؤں پہ لگا تو تازہ خون بہنے لگا. بابا جن کے غلام ایسے ہوں ان کا آقا کیسا ہوگا. کفن بھی میلا نہیں ہوا. اس جسم کے لیے جناب فنا، روح کے لیے ہلاکت اور صاعق، صاد عین قاف صاعق. نفس کے لیے موت اور فضا، فیض عین فضا. لفظ کے لیے 2 چیزیں، روح کے لیے 2 چیزیں، جسم کے لیے فقط فنا. اب جب سور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تہل کر کتنے آدمی مر جائیں گے. سور کیا ہوتا ہے؟ یہ جو سور پھونکا، سور کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ بھی بتا دیں شاید. ہاں یہ بھی بتا دیں. سور میرے امام سے پوچھ، سرکار سے پوچھا مولا وہ سور کیا ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا سور ایک سینگ ہے، سینگ. کبھی آپ نے ملنگوں کو ناد، وہ جو ہوتا ہے ایک سینگ کا بنا ہوا ناد ہوتا ہے، منہ پہ رکھ کے ناد علی پڑھتے ہیں. کبھی سنا آپ نے؟ یا کراچی اب تو بڑا شہر ہے، یہاں نہیں ہے. جو حضرات دیہاتوں میں رہتے ہیں عام ان جگہوں میں پہلے زمانے میں بہت ہوتا تھا. اس ناد کی طرح کا ایک سور ہوگا. فرمایا وہ سور کسی سینگ کا نہیں ہوگا، وہ نور کا ہوگا. اور اس میں اتنے سوراخ ہوں گے اس سور میں، جتنے عالمین میں انسان ہیں اتنے اس سور کے اندر سوراخ ہوں گے. ہر سوراخ کا تعلق ہر انسان کی روح سے ہوگا. اللہ اکبر. جب جناب اسرافیل سور پھونکیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ سارے مر جائیں گے. پھر یہ فاضعہ میں، فضا میں مریں گے بہت سارے. اس کے بعد دوسرا فرمایا ثم نفخ فیہ اخری فصعق من فی السماوات ومن فی الارض. پھر سارے صعق سے گرتے جائیں گے، بے ہوش ہوتے جائیں گے. جب یہ سارے مر جائیں گے ثم نفخ فیہ اخری،
جب کوئی رہے گا ہی نہیں تو یہ سور کون پھونکے گا؟ جناب اسرافیل بھی مر جائیں گے، اب یہ سور پھونکنے والا کون ہے؟ اسی لیے جناب علی فرماتے ہیں دوبارہ محشور کرنے والا سور میں علی پھونکوں گا۔ خوش ہونا چاہیے بابا، خوش ہونا چاہیے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اس وقت سارے، یہ بھی ایک دن، اب ذرا تھوڑی سی بات کو آگے بڑھا کے بات تو طے، اچھا ذرا برتر صلوات پڑھ دو جی اللہ۔ اب میں درمیان میں ایک چھوٹی سی بات اگر درمیان میں کہہ دوں تو وہ ذرا اچھی ہو جائے گی آپ کے لیے، وہ بھی اس زمانے سے متعلق۔ اب آپ فرمائیں جب زمانہ ایک یوم ایک دن ہے تو پھر خالق کے لیے دن کا تصور کیا ہو؟ اب یہ حکمان نے اس کی توجیہ فرمائی، آخر خالق نے بھی تو زمانہ بنایا جس کے لیے جو فرماتا ہے کہ قیامت قریب ہے، اتنی بڑی فاصلے کو اس نے قریب کہا تو پھر اس کے نزدیک زمانے کا کیا تصور ہوگا؟ اب حکمان نے بیٹھ کر تمام نے کہا کہ جب اس کے زمانہ کا قیامت اس کے لیے قریب کا ایک تصور ہے تو وہ خالق کے وقت ہے، تو خالق کے وقت کے لیے زمانے کا کیا تصور ہو؟ ربی زمانہ 1000 سال کا، الہی زمانہ 50,000 سال کا، زمانی زمانہ 24 گھنٹے کا، اس کے لیے اس کے نزدیک زمانے کا کیا تصور ہے؟ اب فلسفے میں حکما نے مل کے کہا کہ الزمانۃ والزمانیات بالنسبت الیہ کالآن، سبحان کالآن۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب اس کے لیے یہ آن ہے، پوری کائنات زمانے میں آن ہے، جو اس کے کمالات کا مظہر ہوگا، زمانہ ان کے نزدیک کیسا ہوگا؟ غور نہیں فرمایا آپ نے؟ جب اللہ کے نزدیک بابا پورا زمانہ کل آن ہے، آن کی معنی ہے، ابھی بحث کرتے ہیں، تو پھر تمام کائنات جس نے قیامت والے دن عدل کرنا ہے، عالمین اس کے نزدیک کس معنی میں ہوں گے؟ اس کو انہوں نے یہ بیان کیا کہ الزمانۃ والزمانیات بالنسبت الیہ کالآن، کل زمانہ اور زمانیات اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے آن کی مانند ہیں، آن، ابھی بحث کرتے ہیں، آن والمکانات والمکانیات بالنسبت الیہ کالنقطہ، اللہ کی طرف زمانے کی نسبت آن کی ہے اور آل محمد کی نسبت عالمین کی نقطے کی ہے۔ میں کیا کہتا ہوں؟ یہ عالمین اللہ کے نزدیک زمانہ کیا ہے؟ آن، آل محمد کے نزدیک عالمین کیا ہے؟ نقطہ۔ نقطہ کتنی جگہ گھیرتا ہے؟ نقطہ، اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے فلس کی مانند ہے، کیف نقلب نحن نشاء، جیسے ہم چاہیں اسے الٹ پلٹ کر کے، وہ تو ہمارے نزدیک ایک پیسے کی مانند ہے، نقطے کی مانند ہے دنیا۔ اب اسی لیے یہ جو زمانہ اور زمانیات ہیں اس کے نزدیک کیا ہے؟ آن۔ آن کیا ہوتی ہے؟ رات دن میں کتنی گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24۔ ہر گھنٹے میں کتنی منٹ ہوتے ہیں؟ 60 منٹ میں کتنی سیکنڈ ہوتے ہیں؟ 60۔ ایک سیکنڈ دیکھیں 60، اب ایک سیکنڈ 60 میں کتنے سیکنڈ؟ ایک منٹ میں کتنے سیکنڈ ہے؟ 60۔ اب ایک سیکنڈ میں کتنے لمحے ہیں؟ دیکھیں، ایک منٹ میں سیکنڈ ہو گئے 60، ایک سیکنڈ میں لمحے ہوتے ہیں 60، پھر ایک لمحے میں 60 لحظے ہوتے ہیں۔ غور نہیں فرمائے؟ سیکنڈ میں، ایک سیکنڈ میں کتنے لمحے ہوتے ہیں؟ 60، پھر ایک لمحے میں کتنے لحظے ہوتے ہیں؟ 60،
پھر ایک لحظے میں کتنے آن ہوتے ہیں؟ 60۔ جو سب سے آخری آن ہو وہ نسبت ہے زمانے کی اللہ کے لیے، وہ نسبت بنتی ہے۔ یعنی آن کی ایک، یعنی آپ ذرا لحظے اور لمحے اور یہ لے کے ایک لمحہ سا وقت لگتا ہے خالق کے لیے زمانے میں۔ اسی لیے تو اللہ نے اسی آن کو معراج پہ ثابت کیا۔ اور نہیں فرما رہے، جب لے گیا نا معراج پر رسول کو، یہی تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلاً۔ اور نہیں فرما رہے بابا، اللہ اکبر، سبحان ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی۔ لے گئی کہاں لے گئی؟ اسرا بعبدہ، اسرا کے معنی ہوتے ہیں رات کو لے جانا۔ یہ جو لیلن ہے اس کا معنی رات نہیں ہے، رات کو لے جانا تو اسرا میں موجود ہے۔ اور نہیں فرما رہے، یہ رات کو لے جانا اسرا میں موجود ہے۔ یہ جو لیلن پر دو زبریں آئی ہیں نا، لیلن پر، یہ تنوین تقلیل کی ہے۔ ماشاءاللہ جو صاحبان فاق فوراً سمجھ گئے، یہ جو تنوین دو پیش ہے، لیلن زبر ہے، لیلن کی جو یہ دو زبریں ہیں، یہ تنوین تقلیل کی ہے، قلت کی ہے، آن سے بھی قلت کی ہے۔ میں اپنے رسول کو ایسے وقت میں لے گیا جو قلیل سے قلیل ترین، تم جتنی تصور کرتے رہو اس سے بھی کم وقت میں لے گیا۔ اب کھانے کے لیے، اب کھانے کے لیے کہ دیکھیں آن کا تصور کتنا قلیل ہو گیا، جتنی قلیل سے قلیل، عالمین بھی قلیل کا تصور کریں تو میرا خیال یہی تو قرآن کی فضاحت ہے۔ سارے آپ مل کر قلیل کا تصور کریں، قلیل اب بھی باقی ہے، عالمین قلیل کا تصور کریں تب بھی باقی ہے۔ جہاں ختم ہی نہ ہو، جو آخری نقطہ ہو قلیل کا، اسے آن کہتے ہیں۔ اس آن میں خالق اپنے حبیب کو لے گیا، کتنا لے گیا کہ وہاں ہو کے بھی آ گئے، وضو کا پانی چل رہا ہے، کنڈی ہل رہی ہے، بستر کرا ہوا ہے، لے گیا۔ اچھا جا اب جناب یہاں پہنچ گئے، ماشاءاللہ دیکھیں کچھ تھوڑا سا تصور ہو گیا، اچھا ہے، ذرا یہ بات چیک ہو رہی ہے تو بات اچھی رہی۔ اب جناب آ گیا آج کا دن، یوم الدین، آج ہوگا دن۔ اب اس دن میں کیا ہوگا؟ اب اس دن میں یہ ہوگا یوم یکشف عن ساق فیدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ اب جب میدان حشر میں عالمین موجود ہوں گے تو اس وقت اللہ فرماتا ہے اب ہم ساق سے، سین الف قاف، ساق سے حجاب ہٹائیں گے، کیونکہ وہ مقام حقیقت ہوگا۔ سبحان اللہ، وہ کیا ہوگا؟ مقام حقیقت۔ وہ ساق کون ہے؟ ساق کے معنی پنڈلی کے ہوتے ہیں، جلدی سے بات کرتے ہیں۔ پنڈلی وہ ہوتی ہے جو پورے جسم کو دار و مدار ہو جسم پر، جس کا اس کو کہتے ہیں ساق۔ ساق کے معنی اللہ کی کوئی پنڈلی نہیں، غور نہیں فرما رہے۔ یہ جو ساق سے حجاب ہٹا جائے گا، وہاں کوئی پنڈلی دکھائے گا خالق، اپنی پنڈلی سے کوئی کپڑا ہٹا دے گا، وہ تو مجسم ہے ہی نہیں، مبرہ و منزہ ہے۔ یہ ساق کون ہے؟ یہی تو فصاحت ہے قرآن کی۔ استعارہ لیا، کہا ساق، نام نہیں لیا۔ ساق وہ ہوتا ہے جس پر پوری شے کی باقی رہنے کا دار و مدار ہو۔ اس لیے انسان کا دار و مدار کھڑے ہونے کا اس پنڈلی پہ ہوتا ہے۔ ان ستونوں کو ساق کہتے ہیں، عمارت کا دار و مدار ان پہ ہوتا ہے۔ اس لیے درخت کے تنے کو ساق کہتے ہیں کہ اس پہ کھڑے ہونے کا دار و مدار ہے۔ یہ 14 ہیں ساق
ہے، اسلام کا دار و مدار بھی ان پر ہے، کمالات الہیہ کا دار و مدار بھی ان پر ہے، عالمین کا دار و مدار بھی انہی پر ہے۔ جب انہی سے حجاب ہٹا دیا جائے گا، اب پوچھا گیا مولا یہ حجاب کیسے ہٹائے جائیں گے؟ فرمایا ہمارے اوپر، ہمارے نور پر، نور سے مراد مادی نور پر، یہ جو ہمارا جسمانی نور تھا اس پر 70,000 حجاب ڈالے گئے، تب لوگ ہمیں دیکھنے کے قابل ہوئے۔ ہم اگر فرشتے اپنی اصلی نورانی حالت میں دنیا کے سامنے آ جائیں، دنیا اندھے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! اگر فرشتے اپنی نورانی حالت میں دنیا کے سامنے آ جائیں تو لوگ اندھے ہو جائیں گے۔ فرمایا اگر ہم 14 اپنی نورانی حالت میں فرشتوں کے سامنے آ جائیں تو یہ مر جائیں گے۔ اللہ اکبر! اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لوگ مر جائیں گے۔ اب ان سے کیا ہو جائے گا؟ حجاب ہٹا دیا جائے گا۔ جب ان سے حجاب ہٹے گا، اب ایک طرح دیکھیں بابا، حجاب عالمین دیکھ رہے ہیں، ہر ایک عظمت آل محمد وسعت معلوم ہو جائے گی، حجاب ہٹایا جائے گا۔ تو فرمائیں، جملہ کہتا ہوں میں، سورہ نون والقلم 29، یہ میں پڑھ رہا ہوں نون والقلم سے، یوم یکشف عن ساق، جب حجاب ان 14 سے ہٹا دیا جائے گا، اس میں کیا ہوگا؟ یدعون الی السجود، اس میں 2 حصے ہو جائیں گے۔ جتنے مومنین ہیں، یقع المومنین یا مومنون سجدا، ان کی عظمت کو دیکھ کر تعظیم میں مومن جھک جائیں گے۔ اللہ اکبر! مومنین ان کو کیا کریں گے؟ اس دن تو کوئی سجدے کا تصور ہی نہیں ہوگا نا بابا، لیکن ان کو سجدہ ہوگا۔ یقع المومنون سجدا، مومنین تو چلے جائیں گے سجدے میں۔ اب جنہوں نے ان 14 کو یہاں نہیں مانا، انہیں کہا جائے گا آؤ آؤ اب سجدہ کرو، آؤ تعظیم کرو۔ یدعون الی السجود، انہیں دعوت دی جائے گی انہیں سجدہ کرنے کی۔ سجدے سے مراد تعظیم، آؤ کرو تعظیم۔ کیا کیسے کریں گے؟ اب معصوم فرماتے ہیں اس وقت وہ تعظیم کو دیکھ کر اور سامنے عذاب جہنم کو دیکھ کر کوشش کریں گے تعظیم کی، مگر کر نہیں سکیں گے۔ کیوں؟ کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی ایسی سخت ہو جائے گی، جھوک ہی نہیں سکے۔ جھک نہیں، معلوم ہوتا ہے ان کو جھکنے کی وہی تو توفیق دیتا ہے۔ تبھی تو ہم جھکتے ہیں، توفیق ہوتی ہے تو جھکتے ہیں، مل رہی ہے توفیق تبھی جھکتے ہیں۔ اور سب نے کہا جائے گا اس وقت کیا ہوگا جناب؟ یدعون الی السجود فلا یستطیعون، اب ان میں استطاعت ہی نہیں ہوگی، سال بے استطاعت۔ کیا ہوگا؟ ترحقہم ذلہ، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی،
خاشعتن ابصارہم، آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں، یہی وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ جب اس دنیا میں یہ صحیح سالم تھے، انہیں ان کے سجدوں کی طرف بلایا جاتا رہتا تھا۔ وہ میں نکالتا ہوئی ماشاءاللہ، توجہ فرمائیں، توجہ۔ بابا بھی قرآن سے نکالتے ہیں، قرآن سے دیکھیں، قرآن نے جو لفظیں کہی ہے وہ تو ہمیں پتہ لگ جائے گا۔ یدعونا وکانو یدعونا الی السجود، کانو کاف نون کانو، کانا کانا کانو، ٹھیک ہے۔ عربی کے قواعد علماء کرام تشریح رکھتے ہیں، اس وقت جب بھی اکیلا فعل آئے تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، وہ زمانے سے مقید ہوتا ہے۔ جب کانا لگ جائے تو وہ استمرار کے لیے آتا ہے۔ غور نہیں کروا رہے؟ یہ کانوں کی لفظ لگا کے اللہ نے فرمایا اسی دنیا میں رات دن انہیں یہی کہا جائے گا، ان کو سجدہ کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کو پہچانو۔ میں کہوں گا پروردگارا تیری عبادت کا وقت مقرر تھا، اس دنیا میں تیری عبادت کا وقت مقرر تھا۔ صبح کو ہے تو پھر ظہر کو ہے، پھر عشاء کو ہے، پھر صبح کو ہے، لیکن ان کی تعظیم کا وقت کوئی تو نے مقرر نہیں کیا۔ پھر تیری عبادت میں لچک ہے، کسی پر ہے، کسی پر نہیں ہے، لیکن ان کی تعظیم وہ ہے جو ہر ایک پہ ہے، ہر وقت ہے، ہر جگہ ہے۔ جن کی اتنی عظمتیں تھیں، آج اسی امیر المومنین کی شب ضربت کی رات ہے۔ اللہ خدا جانے وہ کتنا شقی انسان ہے، اس نے میرے آقا کو اسی رات ضرب لگائی ہے۔ میرا امام فرماتا ہے جب ہماری غم کی بات آئے ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاشت۔ سید آنسو قبول فرمایا، خدا جانے اگلے سال پھر یہ دن ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ اب تو موقع ہے نا، جناب زینب عالیہ کو پرسہ دے دیں، جناب خاتون قیامت کو پرسہ دے دیں۔ روایت میں ہے کہ یہی ماہ رمضان اور جناب علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں واز فرما رہے ہیں۔ اس واز میں سرکار حسن مجتبیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں، امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہیں، اور غازی ابو الفاضل العباس جناب ام البنین کا قمر بری ہاشم شہنشاہ وفا بادشاہ
جتنے نام لیتے جائے سجتے جاتے ہیں اسے عباس کہتے ہیں جناب. یہ بھی تشریف رکھتے ہیں. تمام بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب جناب علی بیان فرماتے تھے کیف طاری ہوتا تھا لوگوں پر. بیان کرتے کرتے جناب علی رک گئے, خاموش ہوئے. اب تمام کی توجہ بڑھی کہ اچانک کیوں رکے. سرکار نے خاموشی اختیار فرما کے جناب حسن مجتبیٰ سے پوچھا, بیٹا حسن رمضان کے کتنے دن گزر گئے؟ ماشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہیں ساری بات کو, کوئی ایسی بات نہیں جو آپ کے سامنے نہ ہوئی. یہ مصائب کے طریقے بنائے امام تاکہ بیان کر کے لوگ روئیں اور ثواب عظیم حاصل کریں. میرے امام نے فرمایا, بیٹا حسن بتاؤ کہ رمضان کے کتنے دن گزر گئے؟ سرکار حسن نے کھڑے ہو کے جلدی سے کہا, بابا 13 دن گزر گئے. 13واں روزہ تھا, 13 دن گزر گئے. جب یہ کہا تو اب امام حسین علیہ السلام سے میرے امام نے پوچھا, بیٹا حسین بتاؤ باقی کتنے دن رہ گئے؟ آقا نے فرمایا, بابا 16 دن یا 17 دن. 16 دن یا 17 دن. جب یہ کہا نا امام نے, اب یہاں روایت لکھتے ہیں کہ اس وقت میرے امام نے اپنا ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھا اور ایک ہاتھ بلا تشبیہ اپنی داڑھی پہ رکھ کے فرمایا, کوفے والو ان قریب مراد قبیلے کا نام مراد اس سر کے خون سے اس داڑھی کو رنگین کرے گا. میں قربان ہو جاؤ, اللہ اکبر. عدادت جب امام نے فرمایا نا اس سر کے خون سے اس داڑھی کو رنگین کرے گا, بس اتنا کہنا تھا. ام البنین کا بیٹا اجرکم اللہ سید آسو قبول فرمائے. کتنی عظمت ہے آپ کے ذہنوں میں جناب عباس کی. جب دیکھا نا بابا کہہ رہے ہیں کہ سر کے خون سے داڑھی رنگین ہوگی, کانپتا ہوا ہاتھ باندھ کے کہتا ہے, مولا کیا میری موجودگی میں ہوگا؟ اجرکم اللہ سید آسو قبول فرمائے. مولا آپ کا غلام بھی حاضر ہو, میری موجودگی میں ہوگا. اس وقت میرے آقا نے بلایا, قریب بلا کر سرکار عباس کو اسی دراز کا دے سرکار کا جھک کر جناب نے بازو پہ بوسہ بھی دیا. روایت میں کہ بلل الریش من الدموع ہے, علی کی داڑھی سے آنسو بھی ٹپکنے لگے. خدا جانے کوئی منظر یاد آ گیا ہوگا امام کو. رو کے میرے امام نے عباس کو چوم کے فرمایا, بیٹا اللہ میری داڑھی کو رنگین دیکھنا چاہتا ایسے ہوگا. اجرکم اللہ. عزازر رات 19 رمضان کی رات یہ جناب ام کلثوم یا جناب زینب عالیہ آج کی افطاری بی بی کے ہاں ہے. میرے آقا زادی نے نمک رکھا, جو کی روٹی رکھی اور ایک گلاس میں دودھ رکھا. اللہ اکبر. جب میرا آقا آیا نا دسترخوان کو دیکھا, دیکھ کے فرمایا, میری مزاج کی واقف بیٹے آج یہ دودھ کا اضافہ کیوں کیا ہے؟ بی بی نے رو, مجھے کل سے کمزوری نظر آ رہی تھی. ماشاءاللہ سید آسو قبول فرمائے. سمجھ رہے ہیں فرمائے, بیٹی اسے ملنا ہو ایسے کمزوری آ جاتی ہے. بی بی نے فرمایا, دودھ اٹھا لو. کانپتے ہوئے فرمایا, آج آپ نے کھایا بھی کچھ, صرف ایک لقمہ کھایا ہے. بی بی کہتے ہیں اس وقت سے میری طبیعت پریشان ہو گئی, خدا خیر کرے کہ آج بابا بدلا بدلا لگتا ہے. اب بی بی کہتے ہیں کہ میں بابے کے ساتھ ساتھ ہر حرکت و سکون کو میں دیکھ رہی ہوں کہ بابا کمرے میں جاتے ہیں, عبادت کر کے پھر اپنے صحن میں آ کے مگر تم نے مجھے سوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. اللہ اکبر. ساری زندگی تم نے مجھے سوتے ہوئے نہیں دیکھا.
بیوی فرماتی ہے یہ میں منظر دیکھ رہی ہوں بابا بار بار آتے ہیں جاتے ہیں. جب آیا ایک نگاہ امام نے ایسی کی جیسے حسرت کی ہوتی ہے. جناب زینب کہتے ہیں میں نے جلدی سے عباس کو اٹھایا, میرا قاضی عباس. حاضرکم اللہ سمجھ رہے ہیں, خدا گواہ ملک بنین کا بیٹا تڑپ کے آیا, آقا حسرت اور میں موجود ہوں. امام نے گلے لگایا, گلے لگا کے بیٹا جاؤ اپنے اپنے کمروں میں عبادت کرو, سنتی نمازیں کمرے میں ہوتی ہیں. امام آئے, دروازے پر جب آئے نا بس آئے, یہ پالتو بطخیں تھی, بطخیں. انہوں نے امام کا دامن پکڑ لیا, چونچوں سے پکڑ کر اپنی اپنی آواز میں نوح کرنے لگی, رور سے آوازیں نکالنے لگی. امام بیٹھ کر ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. اللہ اکبر. ہاتھ جب جناب زینب نے ہٹانا چاہا, فرمایا بیٹی نے ہٹانا, انہیں آنے والے حالات معلوم ہیں. ہائے ہائے ہائے, یہ مجھ پہ نوحہ کر رہی ہے. میں جملہ کہوں مسائل کا, اگر انہیں دانا پانی دے سکو تو رکھنا, ان ورنہ آزاد کر دینا, قیدی نہ رکھنا کسی کو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہ جملہ یہاں تک مکمل کر دیں. آیا میرا آقا, آ کر جناب تمام ملائین سو آدمی سو رہے, ان میں یہ ملعون بھی, یہ عبد الرحمن ابن ملجم زہر ہلاہل میں بجھائی ہوئی تلوار سینے کے نیچے رہ کر اوتھا سویا ہوا ہے. امام نے ٹھوکر ماری, اٹھا, گھبرا گیا, گھبرا کے ایک ستون کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا. اس جناب علی نے آخری آذان کہی. اب دنیا لکھتی ہے کہ جناب علی کی آذان میں ایفا کیفا, کوئی کوفہ کا مرد اور عورت ایسی نہیں تھی جنہوں نے جناب علی کی بیٹھ کر آذان نہ سنی. آج خدا خیر کرے, یہ ایسی آذان دے رہے ہیں. اور جب آئے آ کے اس کو اٹھایا, یہ ملوم جا کے چھپ گیا. بس ازادارو جب آیا نا, میرے امام نے آ کے نماز شروع کی. ازادارو جب دوسری رکعت سے امام نے سر اٹھایا, اس ملعون نے آ کے اس جگہ تلوار کا وار کیا جہاں عامر ابن عبد وقت نے نیزہ مارا تھا. خون کا فوارہ نکلا, آسمان سے ندائی قد قتل امیر المومن. ماشاءاللہ سیدہ کو قبول فرمائے. آواز جبریل نے آواز دی, قد قتل امیر المومنین. اس وقت میں آیا فزتو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گئی. میری زندگی کا جو مقصد تھا علی اس میں کامیاب ہو. یہ 3 دن پڑھنا ہے. پروردگار جس کا دعائد کے لیے اہتمام ہوا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. جو حضرات جو تمنائیں لے کر حاضر ہوتے ہیں انہیں فیض المرام فرما. خصوصاً جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور